بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وأبو داود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو مؤکدہ سنتوں کا بیان ہوا تھا اور ساتھ ہی میں غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی بیان ہوا. آج کا موضوع ہے صلاۃ الوتر. وتر بھی کہا جاتا ہے، وتر بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو وتر بھی کہا جاتا ہے، وتر بھی کہا جاتا ہے، لیکن وتر کہنا زیادہ مشہور ہے. وتر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں عند الاحناف، اس کا درجہ واجب کا ہے. نماز وتر واجب ہے، فرض سے نیچے، سنت سے اوپر اس کا درجہ ہے، کیونکہ حدیث میں بہت زیادہ تاکید صلاۃ الوتر کی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، اور واجب فرض اور سنت کے بیچ کا درجہ ہوتا ہے. دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے یہاں نماز وتر سنت ہے، کیونکہ ان کے یہاں واجب کی اصطلاح نہیں ہے. وہ کسی چیز کو یا تو فرض کے دائرے میں رکھتے ہیں یا سنت کے دائرے میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں واجب کا لفظ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں عیدین کی نماز واجب ہے، ان کے ہاں واجب چونکہ لفظ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں عیدین کی نماز سنت ہے. تو عیدین کی نماز کو وہ سنت کہتے ہیں. اسی طریقے سے صدقہ فطر ہمارے یہاں واجب ہے، ان کے یہاں فرض ہے. جبکہ واجب کا جو لفظ ہے بہت معیاری، یعنی ہر وہ چیز جس کا درجہ فرض سے نیچے ہو، سنت سے اوپر ہو، اس کو واجب کہہ دیا جاتا ہے. عند الاحناف وتر کی نماز واجب ہے، دوسرے ائمہ کے ہاں سنت ہے، لیکن ترک کرنا نہیں ہے. اس کو ان کے ہاں بھی سنت کا درجہ ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے. جیسے ان کے ہاں عیدین کی نماز سنت ہے لیکن پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز کہ وتر کی نماز کی اتنی زیادہ تاکید ہے حدیث پاک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اتنا اہتمام فرمایا کہ کبھی آپ نے وتر کی نماز کو نہیں چھوڑا. احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی غیر معمولی اہمیت ہے. اس لیے اس کو فرض تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فرض کے قریب قریب ہے.
میں نے حدیث پڑھی ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ سے ہمارے درمیان تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اللہ نے ایک نماز کے ذریعے سے تمہارے پاس امت بھیجی ہے۔ امت کہتے ہیں اردو میں کہیں فوج جنگ لڑ رہی ہو اور دوسری فوج اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے، اسی کو عربی کو امداد بولتے ہیں، امداد کرنا، مدد کرنا۔ تو جس طریقے سے ایک فوج برسر پیکار ہے جنگ لڑائی میدان میں، ان کی اور طاقت پیدا کرنے کے لیے ان میں پیچھے سے ایک فوج اور بھیج دی جائے، تو جو فوج بھیجی جائے گی وہ بھی فوجی لوگ ہوں، تب تو طاقت ملے گی۔ عام پبلک کی بھیڑ بھیج دیا جائے جنگ لڑنے کے لیے تو اس سے طاقت نہیں ہوگی، ٹکر کی چیز بھیجی جائے گی وہاں پر مدد کے لیے۔ فوج ہے تو اس کی امداد کے لیے حکومت بھیجی جاتی ہے، فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے، عام پبلک کو نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، انہی کی مدد کے لیے ایک امت اللہ نے بھیجی وتر کی نماز۔ تو چونکہ فرض نماز اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ فرض نماز 5 ہی ہے، متعین ہے وہ، لیکن اس کا درجہ قریب قریب فرض کا رہے گا۔ ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ایک نماز کے ذریعے، ہی خیر لکم من حمر النعم، یہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ الوتر وہ وتر کی نماز ہے۔ عرب میں اونٹ ہی سب سے قیمتی بھی سمجھا جاتا تھا، وہ بھی سرخ رنگ کا اونٹ، سرخ رنگ کا اونٹ نایاب ہوتا تھا، بہت قیمتی ہوتا تھا۔ تو اہمیت بتانے کے لیے کہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر یہ نماز ہے۔ آج کی زبان میں کہا جائے بنگلہ کسی کو کہا جائے، مرسیڈیز کہا جائے کہ مرسیڈیز کسی کے پاس ہو، اس سے بہتر وتر کی نماز ہے۔ جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، پڑھنا کب ہے اس کو؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت ہے وتر کا۔ عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک کے درمیان کا جو وقت ہے یہ وتر کا وقت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق فمن لم یؤت فلیس منا، الوتر حق فمن لم یؤت فلیس منا، الوتر حق فمن لم یؤت فلیس منا، وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وتر واجب ہے، اتنی زیادہ تاکید ہے وتر کے بارے میں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فصلی اذا ذکر او استیقظ، جو آدمی وتر کی نماز نہ پڑھ کے سو جائے، نہیں پڑھا وہ سو جائے یا پڑھنا بھول جائے، جب اس کو یاد آئے، جب وہ بیدار ہو نیند سے تو اس کو وتر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث سے بھی اس کی تاکید کا پتہ چلتا ہے، اس لیے وتر کی نماز واجب ہے۔ یعنی اگر بھول گیا کوئی آدمی وتر پڑھنا، اگر سنت ہے تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو اسی طریقے سے کوئی سو گیا وتر پڑھے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہو، جب اس کو یاد آ جائے وتر کی نماز پڑھے۔ تو وتر کی نماز کی اسی لیے قضا بھی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز کی قضا ہمیشہ کے لیے ہے، جب بھی
موقع ملے، مان لیجیے کسی کو عشاء کی نماز کی قضا کرنی ہے تو 4 رکعت فرض کے ساتھ 3 رکعت وتر کی بھی قضا کرنی پڑے گی. صرف 4 رکعت فرض پڑھ کے کام نہیں چلے گا عشاء میں، ابد الآباد کے لیے بھی وتر کی قضا ہے. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وتر کا وقت فجر کی نماز تک ہے. فجر کی نماز کا وقت چلا گیا، قضا کا وقت ختم ہو گیا. لیکن ہمارے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ یہ نماز بہت اہم ہے، اس لیے اس کی بھی قضا کی جائے گی اور اس کا درجہ سنت سے اوپر کا ہے. تو جب کبھی آدمی قضا کرے گا عشاء کی نماز، اگر اس کی چھوٹ گئی ہے کبھی، جب کبھی پڑھے گا تو ساتھ میں وتر کی نماز بھی پڑھے گا. اسی طریقے سے اس کا وقت جو ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک وتر کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کے بعد ہی پڑھنا ثابت ہے، آدھی رات میں پڑھنا بھی ثابت ہے، آخری رات میں پڑھنا بھی ثابت ہے. جس وقت آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن افضل درجہ یہ ہے کہ آدمی آخر رات تہجد کے بعد وتر پڑھے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو یقین ہو کہ وہ تہجد پڑھیں گے. اور ہم الارم لگا لیے تہجد میں وتر نہیں پڑھیں گے، تہجد میں پڑھیں گے، الارم لگا کے سو گئے. اب تہجد بھی گئی اور ساتھ میں وتر بھی گئی. ہم لوگوں کا جو حال ہے کہ الارم بند کر دیں گے، سو جائیں گے، تہجد بھی نہیں پڑھیں گے، اب تہجد کے چکر میں وتر بھی چلی جائے گی. جن کو یقین ہے کہ وہ تہجد میں بیدار ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وتر تہجد کے بعد پڑھیں. اور جس کو ڈر ہے اس بات کا کہ نہیں اٹھے گا، بیدار نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد نماز پڑھے. نوافل کے بعد کوشش کرے کہ آخری نماز اس کی وتر کی نماز ہو. عشاء کے بعد ہی وتر پڑھے. جیسا کہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا باقاعدہ کہ تم عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ لینا. انہی میں سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں وتر کی نماز عشاء کے بعد پڑھوں. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے راوی ہیں، حدیث کی خدمت بھی ان کو کرنا ہے، رات میں جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، کس وقت کیا کام پڑ جائے. آدمی مطالعہ کر رہا، پڑھ رہا، اس کے بعد آخر میں رات میں نیند آ گئی اس کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی عشاء کی نماز بعد وتر پڑھ لینا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ. سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ. تو دونوں شکل میں آخری نماز وتر کو ہم بنائے. عشاء کے بعد اگر ہم کو پڑھنا ہے تب بھی نوافل وغیرہ سب وتر سے پہلے پڑھنے ہیں، اور آخری نماز وتر کو بنائے ہم. وتر اگر کوئی پڑھ چکا، اب وہ سوچے کہ اب تہجد میں اگر آپ اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. جب تہجد میں اٹھے گا تو تہجد پڑھ لے گا. جیسے کہ پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور اللہ کے رسول نوافل اور سنت کا اہتمام گھر میں کرتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں نمازوں کو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو اگر کوئی بعد میں وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھ لے، 4 رکعت نفل پڑھ لے، یا تہجد میں اٹھ کے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں. آخری نماز وتر کو بناؤ. تہجد کے ٹائم اگر آدمی بیدار ہوا، جو آدمی تہجد پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو پہلے تہجد کی نماز پڑھ لے وہ، اس کے بعد پھر وہ وتر کی نماز آخر میں پڑھیں. وتر کی رکعت کتنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. 2 چیزیں بہت اہم ہے وتر کے تعلق سے، اور بہت پیچیدہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے، اور قاری کو، پڑھنے والوں کو دشواری بھی ہوتی ہے حدیث کو سمجھنے میں، پڑھنے میں.
مثال کے طور پر حدیث کے ذخیرے میں کہیں پر تہجد کی نماز کو، وتر کی نماز کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، یعنی تہجد کی نماز دونوں کو ملا کے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ کہیں پر وتر اور صلاۃ تہجد کو ملا کر کے صلاۃ الوتر کہا جاتا ہے۔ کہیں پر صلاۃ التہجد، صلاۃ اللیل کو الگ بیان کیا جاتا ہے، صلاۃ الوتر کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح چار چیزیں یہاں پر، یہ بہت سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے، کہاں وتر مراد ہے، کہاں تہجد مراد ہے۔ بعض صحابہ تہجد وتر ملا کر کے صلاۃ الوتر بول دیتے تھے، بعض صحابہ دونوں کو ملا کے صلاۃ اللیل بول دیتے تھے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں یہ چیز تھی۔ تو رکعت کتنی ہے وتر کی؟ 5 بھی حدیث میں ہے، 3 بھی ہے، 1 بھی ہے۔ وتر کی 5 رکعت بھی ہے۔ امام سفیان ثوری اور دیگر ائمہ کے یہاں وتر 5 رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رکعت دیا، 3 رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہے، امام احمد ہے، امام مالک ہے، ان کے یہاں وتر 1 رکعت ہے، لیکن 1 رکعت پڑھنا مکروہ ہے۔ 1 رکعت وتر الگ سے پڑھنا مکروہ ہے، اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، نفل تہجد کی پڑھا جائے، نفل پڑھا جائے، اس کے بعد پھر 1 رکعت الگ سے وتر پڑھی جائے۔ صرف 1 رکعت وتر کے بھی قائل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 3 رکعت نماز وتر 1 سلام سے پڑھا جاتا ہے، 2 قاعدہ ہوتا ہے، 1 سلام سے پڑھا جاتا ہے۔ دیگر ائمہ کے ہاں 2 سلام سے 3 رکعت ہے، ان کے بھی 3 رکعت، لیکن 2 سلاموں سے ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ کر کے سلام پھیر دیا جائے۔ وتر چونکہ پورے سال الگ پڑھا جاتا ہے، ہر آدمی اپنی الگ نماز پڑھتا ہے وتر کی، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ رمضان المبارک میں جماعت سے پڑھنا سنت ہے۔ تو جو لوگ عمرہ کرنے رمضان میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے ایک تعداد جاتی ہے وہاں پر، اب وتر کی نماز جو وہاں ہوتی ہے وہ 2 سلام سے ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ تو ایک ہی سلام سے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں 2 رکعت پہ امام سلام پھیریں گے، اس کے بعد پھر 1 رکعت پہ سلام پھیریں گے۔ تو وہاں اگر ہم جائیں، وتر کی نماز چونکہ جماعت سے ہو رہی، اب آپ اپنی نماز الگ سے پڑھیں گے، وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بھائی پورے حرم میں جماعت سے نماز وتر کی ہو رہی ہے اور آپ اپنا نیت مان کے الگ سے 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہاں جب آدمی جائے، بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو، اور 2 سلام سے وہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھ لینا چاہیے جانا ہے۔ بہت زیادہ بحث کو جہاں سے نہیں جانا چاہیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہاں جائے تو آدمی جس طرح وہاں وتر کی نماز ہو رہی اسی طریقے سے وتر کی نماز آپ پڑھیں۔ تو وتر کی نماز ائمہ ثلاثہ کے ہاں بھی 3 رکعت ہے، مگر 2 سلام سے ہے۔ 1 رکعت اللہ کے رسول نے 1 رکعت نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ مکروہ ہے 1 رکعت نماز پڑھنا۔ کوئی آدمی سوچے چلو وتر کی حدیث میں تو لکھا ہے رکعت واحدہ 1 رکعت ہے، جبکہ یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پر رات میں جو نمازیں پڑھی جاتی حدیث میں مسنا 2 رکعت کر کے پڑھو، پھر آخری میں جب صبح ہونے لگے اپنی نماز کو وتر بنا لو، یعنی 2 کے ساتھ 1 اور ملا لو تو 3 تمہاری ہو گئی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ الگ سے 1 رکعت پڑھنا ہے۔ جو لوگ 3 کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ رات میں جو نماز ہوتی ہے، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں عشاء کے بعد بھی نفل پڑھتے ہیں 2 رکعت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو وتر بنا لو۔ وتر کہتے ہیں جس کا جوڑ نہ ہو، اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ وتر ہے، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اللہ وطروں کو پسند کرتا ہے، یعنی بے جوڑ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کسی کام میں جیسے آپ فضیلت والی چیز دیکھیں گے، آپ شب قدر بہت قیمتی رات ہے، تو آپ کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں طلاق راتوں میں۔ کسی کو کچھ لینا دینا ہو کوشش کریے۔ میں ایک بزرگ کے پاس گیا،
ان کی خدمت میں پہنچا، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کا درجات بلند فرمائے۔ میں نے کہا حضرت کچھ تو ہدیہ لے کے جائیں گے ہم، زبردستی کچھ تو دینا ہوگا، ایسے تو ملے گا نہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت کچھ تو ہم لے کے جائیں گے آپ سے، کچھ دیجیے ہم کو۔ دیکھنے ڈھونڈنے لگے کیا دیں اس کو، تو بادام کا جو ہے ایک جار رکھی سے بادام رکھے ہوئے تھے، بادام رکھے ہوئے تھے، تو نکالا انہوں نے اور یہی پڑھا تھا اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر یحب الوتر، یعنی انہوں نے 7 عدد بادام ہم کو انہوں نے دیا، 7 عدد بادام انہوں نے ہم کو دیا۔ ہم نے کہا حضرت میری کمر میں تکلیف رہتی ہے، میرے لوگوں ہم علاج کرتے ہیں اس کا، ایک چھڑی نکالے، یہ مارنے نہیں لگے ہم کو، چھڑی نکالے انہوں نے، چھڑی نکال کر کے تو وہ پیٹ پر ہمارے اسے کچھ پڑھ رہے تھے، چھڑی سے ہماری زبان سے نکلا کہ شاید اللہ آپ کے ذریعے ہمیں شفا دیتے، علاج تو ہم نے بہت کیا، شاید اللہ آپ کے ذریعے ہمیں شفا دیتے، کہنے لگے ہو گیا کام۔ کیوں تم نے شاید کیوں کہا تم نے؟ یقینی تم کو نہیں ہے؟ اس دن بہت افسوس ہم کو ہوا۔ بزرگوں کے پاس آدمی کو بہت خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے، وہاں بولنے سے بہتر ہے کہ ان کی خالی سنیں آپ اپنی رائے نہ دیں ان کے پاس جا کر کے، کچھ بتائیں نہیں آپ۔ اتنی بڑی غلطی ہم نے زندگی میں کی تھی، ہم نے کہا شاید اللہ، بہت علاج کرایا ہم نے، شاید اللہ آپ کے ذریعے شفا دے دے، تو فوراً انہوں نے کہا تب تو ہو گیا، ابھی تمہیں کو یقین نہیں ہے شاید کہہ رہے ہو، تو پھر وہی کمر درد لے کے آدمی گھوم رہے۔ تو بزرگوں کے ہاں بہت احتیاط، کسی عالم بڑے عالم کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اس کا خاص خیال رکھیں آپ کہ وہاں بولنا نہیں، وہاں خاموش ہو کے سننا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو کرنا ہے۔ تو اس وقت وہ بادام ہم کو دے رہے تھے، 7 عدد بادام انہوں نے دیا، 8 نہیں دیا، 6 نہیں دیا، 7 دیا، یہ کہہ کے دیا اللہ وتر یحب الوتر۔ ہمارے ایک ساتھی مسجد نبی میں کھجور بانٹ رہے تھے، عادت ہم لوگوں کے یہاں ہے، ہم لوگ کے یہاں 2 دیں گے 4 دیں گے، بولیں گے بے جوڑ مت دو، ہمارے ہاں برا سمجھتے ہیں لوگ اس کو، یہ بہت غلط ہے، الٹا ہمارے ہاں معاملہ ہے کہ جوڑ والی چیز تو بے جوڑ مت دو، اس کو بشگونی لیتے ہیں لوگ۔ وہ صاحب کھجور بانٹ رہے 2 کر کے دے رہے تھے، ایک عربی کو انہوں نے دیا، تو اس عربی نے کہا اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، یا تو 1 دو یا تو 3 دو، واحد و ثلاث، یعنی 2 1 2 یا 3 2 یا 5 دو، 2 مت دو۔ عربوں کے اس چیز کا استحضار ہوتا ہے، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ رات کی نفل نمازیں 2 رکعت کر کے ہیں، 2 رکعت پڑھا 2 رکعت پڑھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1 رکعت پڑھ کے اس کو وتر بنا دو۔ یہ تفصیل نہیں کہ 1 سلام 2 سلام، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو جنہوں نے 3 رکعت وتر کہا ہے ان کی بھی دلیل یہی ہے، بھائی 1 رکعت اور لگا کے 3 رکعت پڑھ لو۔ جو 2 سلام سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 رکعت جیسے پڑھتے ہیں پڑھیں گے، 1 رکعت الگ سے پڑھ کے 3 رکعت اس کو بنا لیں گے، 1 رکعت کسی کیا نہیں ہے۔ اگر صحابی میں سے کسی نے پڑھا بھی ہے تو وہ خود مجتہد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت یافتہ تھے، اکثر صحابہ 3 رکعت ہی پڑھتے تھے، 1 رکعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ کو انہوں نے دیکھا کہ 1 رکعت انہوں نے وتر نماز پڑھی، فرمایا 2 اور پڑھو ورنہ تم کو ہم سزا دیں گے، سزا دیں گے تم کو، 2 اور پڑھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غلام نے دیکھا، بھاگ کے گئے، وہ بتائے امیر معاویہ 1 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، بہت تعجب ہوا اس کو، جا کے انہوں نے اپنے آقا سے بتایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ بیٹے ہیں، عمر میں وہ چھوٹے تھے، حضرت امیر معاویہ عمر میں بڑے ہیں۔ تو انہوں نے غلام سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ ہیں، وہ کر رہے ہیں تو کرنے دو۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عام یہ رجحان ہوتا ہے 1 رکعت پڑھنے کا تو دیکھ کر کے تعجب ہی نہ ہوتا۔ تعجب کا مطلب ہے کہ 1 رکعت نہیں پڑھتے تو لوگ، اگر رجحان ہوتا اکثر صحابہ 1 رکعت وتر پڑھتے
تو پھر تعجب کیوں ہوتا؟ کس بات کا تعجب ہوتا کہ جا کے فوراً انہوں نے جا کے بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ حضرت امیر معاویہ ایک رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ بڑے تھے امیر معاویہ، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی صحابی نے پڑھا ہوگا تو تفرد ہوگا ان کا، لیکن عام طور پہ صحابہ کرام 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، چاہے وہ 1 سلام سے پڑھتے ہیں 2 سلام سے، لیکن ہے 3 رکعت وتر سب کے ہاں۔ حضرت عبداللہ ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے رسول وتر کی نماز کتنی پڑھتے تھے، کتنی رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3، 7 سے کم 13 سے زیادہ وتر کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب آدمی حیران ہو جائے گا کہ اتنی نماز وتر کہاں سے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی اصول یہی تھا جو میں نے پہلے بتایا، وہ تہجد اور وتر کو ایک ہی نماز کہتی تھی، وتر کہتی تھی۔ تہجد کو اور وتر کو وہ وتر ہی کہتی تھی۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے، کوئی دونوں کو ملا کے صلاۃ اللیل کہہ دیتا تھا، کوئی دونوں ملا کر کے وتر کہہ دیتا تھا، کوئی الگ الگ کہتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں سے ہیں جو تہجد وتر کو وہ صلاۃ الوتر کہتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا 4 اور 3، یعنی کبھی اللہ کے رسول 4 رکعت تہجد پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے، 6 اور 3، 6 تہجد 3 وتر، 8 اور 3، 8 رکعت تہجد 3 رکعت وتر، 10 اور 3 یعنی 13 رکعت، 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تہجد کے وقت۔ اسی طریقے سے کون سی سورت پڑھی جائے وتر کی نماز میں، سنت کون سی سورت پڑھنا ہے؟ تو حضرت عبدالعزیز بن جریج رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وتر میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی معوذتین جانتے ہیں آپ دوسرے تھے معوذتین، بہت بار بتا چکے ہیں معوذتین۔ معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، چونکہ اعوذ سے شروع ہوا اس لیے معوذتین کہا جاتا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگی گئی۔ تو اس روایت میں آخری رکعت میں بتایا قل اللہ بھی پڑھتے تھے، معوذتین بھی پڑھتے تھے، یعنی 3 سورہ کو آپ پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قل اللہ احد پڑھتے تھے، کبھی آپ معوذتین کو بھی شامل کر لیتے تھے۔ تو وتر کی نماز میں تلاوت سنت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ جیسے جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اللہ کا جو غاشیہ پڑھنا سنت ہے، عیدین میں سنت ہے، جمعہ کی فجر میں سورہ الکافرون کی سجدہ سورہ دہر سنت ہے، پڑھا جائے گا تو لوگ چلے جائیں گے، ہم لوگ یہاں عادت نہیں آتی لمبی ہوگی کہ حرم میں پڑھتے ہیں لوگ، یہاں تو آدمی کہے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو وتر کا ہے وہ ہے قنوت، دعائے قنوت۔ ہمارے ہاں دعائے قنوت کس وقت پڑھا جاتا ہے؟ دعائے قنوت یہ ہے کہ آدمی سورہ ختم کر کے کان تک ہاتھ اٹھا کے باندھ کے پھر دعائے قنوت پڑھے، جھٹکے میں رکوع میں چلا گیا بغیر پڑھے عادت اگر کبھی جھٹکے میں رکوع میں آدمی چلا جاتا ہے، اب اس کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی رکوع میں چلا گیا تو پھر واپس پلٹ کے آ کے دعائے قنوت نہ پڑھے، بلکہ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لے، سجدہ سو کر کے نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر کبھی پلٹ کے واپس آ گیا تو پڑھ کر کے بھی سجدہ سو آخر میں کر لے۔ تو دعائے قنوت ہمارے یہاں رکوع سے پہلے ہے اور حرم وغیرہ میں رکوع کے بعد ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے، جس طرح ان کا کہنا ہے جس طرح عام دعائیں ہاتھ اٹھا کے کی جاتی ہیں، عام دعائیں جس طریقے سے ہاتھ اٹھا کی جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ دعا کو بھی ہاتھ اٹھا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دعا میں ہاتھ ہی اٹھاتے، کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے تھے، ایسے بیٹھے دیکھیے گا، ایسے بیٹھے رہتے ہاتھ رکھتے، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور حرم میں کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے جس طرح عام دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح قنوت میں بھی ہاتھ اٹھاؤ، نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو۔ بہرحال یہ تھوڑا سا فرق ہے، آدمی اگر وہاں نماز پڑھتا تو وہاں کی حساب سے پڑھ لے، یہاں پڑھتا تو یہاں کی حساب سے پڑھ لے۔ دعائے قنوت میں کون سا قنوت پڑھا جائے گا؟
تو حدیث میں جو ہے حضرت حسن، حضور کے نماز حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے چند کلمات سکھائے جو میں قنوت میں پڑھتا ہوں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت لک الحمد ونتوب الیک. یہ پڑھتے تھے وہ، یہ بھی پڑھ سکتا ہے آدمی. ہمارے ہاں جو پڑھا جاتا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ قنوت ثابت ہے. بہتر یہ ہے کہ دونوں پڑھ لیں، دونوں اگر کسی کو یاد ہے دونوں پڑھ لے، اور اگر کسی کو نہ یاد ہو، قنوت ہی نہیں یاد، اس کو بہت لمبا ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ جس کو دعائے قنوت نہ یاد ہو اس کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب یہ بھی نہیں یاد، بڑا مشکل ہے، یہ بھی نہیں یاد تو کیا پڑھے گا؟ اللہم اغفر لی، 3 دفعہ کہے گا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو کیا کہے گا کہ بہت آسان ہے، یا رب یا رب یا رب 3 دفعہ کہہ کے وہ اپنا کام چلا رہے. لیکن اس پہ زندگی نہیں گزارنا ہے، دعائے قنوت یاد بھی کرنا ہے. اس کا اسے کام نہیں چلانا، دعائے قنوت یاد بھی کرنا ہے. دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کے معنی میں ہم جائیں گے، اگر غور کریں گے. اللہ اکبر، اللہ سے ہم روزانہ ایک عہد کرتے ہیں، ڈیلی ہم عہد کرتے ہیں. جو بھی شخص وطر پڑھتا ہے اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ونؤمن بک، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، بھلائی کے ساتھ آپ کی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی ناشکری نہیں کرتے، ونخلو ونترک من یفجرک، ہم اس سے دوستی نہیں کرتے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا ناشکری کرتا ہو، جو آپ کے ساتھ سرکشی کرتا ہو، ناشکری کرتا ہو. اے اللہ ہم اس سے دوستی بھی نہیں کرتے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ونخلو ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، تیری نماز پڑھتے ہیں، ونحفظ ونرجو، اور تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، ونسجد والیک نسعی، تیرے لیے ہم دوڑ کر کے آتے ہیں، تیرے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، تیرے لیے ہم جان قربان کرتے ہیں، محبت کو قربان کرتے ہیں، محبت نچھاور کرتے ہیں، ونحفظ، محبت میں ڈوب جاتے ہیں، تیرے لیے محبت کرتے ہیں، ونرجو رحمتک، تیری رحمت کی امیدوار ہے، ونخشی عذابک، تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، تیرا عذاب کافروں پر نازل ہونے والا ہے. یہ ہم روزانہ اللہ سے عہد کرتے ہیں. کہ ترجمہ میں آدمی جائے گا تو کیا ترجمہ اس کا؟ اس استحضار کے ساتھ آدمی دعائے قنوت یاد کرنا چاہیے، ربنا آتنا پہ کام نہیں چلانا چاہیے، دعائے قنوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت نماز وتر پڑھنے کے بعد کہتے تھے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. 3 دفعہ، بعض روایت میں 3 دفعہ کہتے تھے، آخری دفعہ میں تھوڑا بلند آواز سے کہتے تھے اور کھینچ کر کے کہتے تھے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ سب یاد کرنے کی چیزیں. وتر کی نماز ہم کو ہی معلوم ہے، لیکن جو آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے وتر کے تعلق سے جو بات کی گئی ہے تاکہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور زیادہ اختلافات میں نہ جا کر کے، زیادہ تبدیلی میں نہ جا کر کے ہم خود نماز کا اہتمام کریں، وتر کا اہتمام کریں. ایک سچے پکے مسلمان کی طریقے سے ہم اس کا اہتمام کریں. وتر کی نماز مرسیڈیز سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ایک کوئی بغلہ کسی کو گفٹ کر اس سے بھی زیادہ قیمتی وتر کی نماز ہے. تو ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا